قرآن ایسی کتاب ہے جس کو بار بار پڑھا جاتا رہا، پڑھا جاتا رہے گا انشاءاللہ، لیکن خصوصی طور پر ماہ رمضان میں اس کو کثرت سے پڑھا جاتا ہے۔ آج کی اس نشست میں تلاوت قرآن کو لے کر کچھ عرض کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ کے سامنے کچھ باتیں قرآن کی اہمیت کے حوالے سے اجاگر کرنا مقصود ہے، تاکہ یہ ماہ رمضان ہم تلاوت کریں، ہم تلاوت سنیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم وہ ہنر بھی سیکھیں جو صحابہ اکرام میں موجود تھا، وہ فن بھی سیکھیں جو اہل بیت اطہار میں موجود تھا۔ وہ ہنر، وہ فن کیا ہے؟ قرآن کریم کی تاثیر حاصل کرنا، قرآن کریم کی برکت حاصل کرنا، یہ وہ اہم عنصر تھا جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو میسر آیا، کیونکہ قرآن اللہ کی وہ مقدس کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے صبح قیامت تک جتنے انسان جس خطے میں بھی آئیں گے، جہاں جہاں آئیں گے، اللہ تو اس سے واقف ہے، اللہ کا علم تو ان آنے والوں کو محیط ہے، ان سب کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قرآن نازل فرمائی، ایک قرآن، اور اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے پرتاثیر بنایا، ایسے اثر انداز کرنے والی کتاب بنایا کہ اگر کوئی صحیح معنی میں اس کی طرف متوجہ ہو کر اس کو پڑھتا ہے، اس کو سنتا ہے، تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، قرآن کی تاثیر جو ہے وہ انسان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتی ہے، اس کی فکر کو بدل کے رکھ دیتی ہے، اس کی سوچ کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرے، اگر کوئی اس قرآن کریم کو جاننے کی کوشش کرے، تو قرآن ضرور اس کی دل تک کیا ہے اپنا اثر چھوڑتا ہے۔ اور اس رمضان میں ہماری تلاوت جو ہے وہ صرف تلاوت نہ رہے، بلکہ دن بھر میں ہم حالت روزہ میں قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ کچھ قرآن پاک کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں، اس کے مفاہیم کو جاننے کی بھی کوشش کریں۔ قرآن ہم میں سے ہر ایک سے مخاطب ہے، قرآن کا خطاب کس سے ہے؟ ہم میں سے ہر ایک سے ہے، اور اس خطاب کو اپنے لیے سمجھ کر اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو حاضرین محترم عزیزان گرامی بالکل اس کا اثر دکھانا لازمی بات ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ مقدس جماعت ہے جن کی زندگی کی پاکیزگیوں کو دنیا کے سامنے بطور نمونہ پیش کیا گیا، جنہوں نے ان کو دیکھا وہ بھی ان سے متاثر ہوئے، جنہوں نے بعد میں ان کے بارے میں سنا وہ بھی ان سے متاثر ہوئے۔ آج بھی ہم جب صحابہ اکرام کا تذکرہ اپنے باتوں میں کرتے ہیں، اپنے درس میں کرتے ہیں، اپنے بیانات میں کرتے ہیں، تو ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے اندر اثر انداز ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے کہنے اور سننے والے کی کیفیت جو ہے وہ بالکل اس کی کیفیت میں ایک اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی حیات مبارکہ کو پڑھ کر، ان کی حیات مبارکہ کو سن کر، حاضرین محترم عزیزان گرامی، ایسا کیا تھا ان کی زندگی میں جس کی وجہ سے ان کی زندگی اتنی پرتاثیر ہو گئی؟ حالانکہ آپ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے اسی صحابہ اکرام کی ماضی کی زندگی آپ دیکھیں، جب تک وہ صحبت مصطفیٰ میں آئے نہیں تھے، جب تک وہ دامن اسلام سے وابستہ نہیں تھے، آپ اس عرب معاشرے کو دیکھیں، ہر مورخ تنقید کرتا ہوا نظر آئے گا آپ کو، ہر تاریخ نگار عرب کے اس زاویے کو لے کر، اس زمانے کو لے کر بہت کچھ بڑی باتیں لکھتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ کوئی ان کے انداز کو ٹوک رہا ہے، کوئی ان کے رہن سہن کو ٹوک رہا ہے، کوئی ان کے رویوں کے بارے میں کیا ہے بڑی بڑی باتیں لکھ رہا ہے، کیونکہ ویسا ماحول تھا عرب کا ویسا ماحول تھا، انسانیت شرمشار تھی، جہاں پر انسان اپنی انسانیت کو بھلا بیٹھے تھے۔ ایسے ماحول میں انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارا۔ ہر کوئی پیدا ہوتی ہی تو مسلمان نہیں ہوئے، صحابہ کرام خود رسول آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے درمیان 40 سال بغیر دعوت کی زندگی آپ نے گزاری۔ 40 سال کے بعد آپ کو دعوت کا حکم ہوا،
تو آپ نے دعوت پیش فرمائی تو ایک بڑی عمر ان کی اسی عرب کی جاہلیت کے دور میں گزر چکی تھی، لیکن اچانک ان کی زندگی میں ایسا اثر پیدا ہوا، ان کی زندگی ایسی بدلی، پوری دنیا انہیں بطور ماڈل، بطور نمونہ اپنے لیے کیا ہے قدوہ ماننے لگی۔ ہر میدان میں وہ صحابہ اکرام کا حوالہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، سیاست کا معاملہ ہو، نظام حکومت کو چلانے کا معاملہ ہو، ازدواجی زندگی کا معاملہ ہو، انفرادی زندگی کا معاملہ ہو، تجارت کے اصولوں کا معاملہ ہو، ملازمتوں کا معاملہ ہو، دنیا کی کسی بھی چیز میں جب بات کی جاتی تو عرب کے ان حضرات کا جو پہلے عرب تھے بعد میں انہیں صحابہ ہونے کا شرف حاصل ہوا تو پہلے کی زندگی بطور نمونہ پیش نہیں کی جاتی، رسول پاک کی صحبت کے بعد والی زندگی کو بطور نمونہ پیش کیا جاتا ہے، بطور نمونہ پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہی ہے نا، ہندوستان کے ایک مشہور آزادی میں شریک ہونے والے ایک مجاہد، ہمارے نیشنل کے ایک بہت بڑے آزادی کے ہیرو جن کو کہا جاتا ہے، گاندھی جی نے کیا کہا تھا جب وہ آزادی کے بعد ہندوستان کی حکومت چلانے کی باری آئی تو انہوں نے ایک بہت بڑا جملہ کہا تھا، اس کا صرف وہ حصہ جو ہمارے اس موضوع سے متعلق ہے میں عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں اب جن کے ہاتھ میں زمام حکومت ہے، جو ہندوستان کی حکومت کے باغ ڈور سنبھالنے والے ہیں، ان سے کہوں گا کہ وہ اپنی زندگیاں اور اپنی حکومت بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ابو بکر صدیق کو اپنے لیے نمونہ بنائے، فاروق اعظم کو اپنے لیے نمونہ بنائے، عثمان ذی النورین مولا کائنات کو اپنے لیے نمونہ بنائے۔ ایک غیر مسلم جس نے فاروق اعظم کو دیکھا نہیں ہے، جس نے ابو بکر صدیق کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ان کی زندگیوں کی تاثیر ایسی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ایک نئی حکومت تم شروع کرنے جا رہے ہو، تم اپنی حکومت کو بہتر سے بہتر بنانا چاہتے ہو، تو میں دنیا بھر کے سیاسیات کو جانتا ہوں، حکومتوں کو جانتا ہوں، لیکن میں تمہارے لیے بطور ماڈل کے 2-3 حضرات کو پیش کرتا ہوں، اور وہ 2-3 حضرات کون ہیں؟ وہی رسول آدم علیہ السلام کے صحبت یافتہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق ہیں۔ کیوں اچانک ان کی زندگی میں ایسا کیا ہوا؟ انہیں 2 چیزیں مل گئی تھی، ایک مصطفیٰ مل گئے، ایک قرآن ملا، دوسرا صاحب قرآن ملا۔ ایک قرآن اور دوسرا صاحب قرآن۔ وہ قرآن اور صاحب قرآن سے ایسے وابستہ ہوئے، انہوں نے قرآن سے ایسا اثر لیا، اپنی زندگی میں انہوں نے قرآن کی ایسی تاثیر پیدا کی کہ اللہ نے 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی ان کی زندگیوں میں، ان کی یادوں میں بھی اثر رکھا ہے، ان کی یادوں میں بھی اثر رکھا ہے۔ وہ کوئی دوسرا قرآن نہیں تھا، یہ وہی قرآن ہے جسے مقدس غلافوں میں رکھ کر ہم اپنے گھروں میں سجاتے ہیں۔ آج ہمارے پاس جو قرآن ہے، اسی قرآن سے صدیق اکبر نے تاثیر حاصل کی، اسی قرآن سے فاروق اعظم نے تاثیر حاصل کی، اسی قرآن سے عثمان ذی النورین نے تاثیر حاصل کی، اسی قرآن سے صحابہ کرام کی زندگیوں میں ایسا انقلاب بپا ہوا، ایسا انقلاب بپا ہوا کہ وہ رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت کے منارہ نور بن گئے۔ ان کی زندگیاں ظلمتوں سے نکالنے کا ذریعہ بنی اسی قرآن پاک سے، اور آج وہ قرآن پاک الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل سے ہمارے درمیان ہے۔ لیکن جو چیز آج ہمارے ماحول میں نہیں ہے وہ ہے قرآن سے اثر قبول کرنا، قرآن کی تاثیر لینا۔ وہ مزاج آج کے مسلمانوں میں دھیرے دھیرے ہے نا، ایک بڑی تعداد میں کم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ حضرات ایسے ہوں گے جنہوں نے کیا ہے قرآن کو پڑھا، آج بھی قرآن کا اثر ان کی زندگی میں ہے، ہم اس کے منکر نہیں ہیں، کیونکہ قرآن تو سراپا تاثیر والی کتاب ہے۔ میں نے بنی اسرائیل کی آیت خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی، اللہ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک قرآن تمہاری رہبری کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، تمہیں راہ بتاتا ہے، راہ چلاتا ہے، کس کی؟ ہی للتی ہی اقوم، جو انتہائی مضبوط ترین ہے۔ ایسی زندگی وہ دیتا ہے، ایسی فکر وہ دیتا ہے، ایسی سوچ وہ دیتا ہے، ایسا علم وہ دیتا ہے جس کے مقابل میں دنیا کی کوئی سوچ، کوئی فکر اس کا مقابل نہیں کر سکتی، اس کے سامنے آ نہیں سکتی۔ ہمیشہ انتہائی مضبوط راہ کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب قرآن کریم ہے، قرآن کریم ہے۔ اور صحابہ کرام کے سامنے عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن نازل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کا اثر لیا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، جامع صغیر وغیرہ میں روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا، وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم جیسے قرآن پڑھ کے گزر جاتے تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے قرآن پڑھ کے نہیں گزرتے تھے، بلکہ اس قرآن کی تاثیر، اس کے مفاہیم، اس میں تدبر، اس میں غور و فکر کرتے، جس کے نتیجے میں ہے نا قرآن کے معانی دل پر ایسے اثر انداز ہوتے، ایسے اثر انداز ہوتے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اسی طرح روایتوں میں آتا ہے، مشکوٰۃ شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کے شب و روز کے اعمال کی گواہ ہیں، آپ خود فرماتی ہیں ایک موقع ایسا بھی تھا، ایک رات ایسی بھی میں نے دیکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں ہیں اور ساری رات ایک ہی آیت کی تکرار ہو رہی ہے۔ حالت قیام میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن میں آپ سورہ مائدہ کی ایک ہی آیت بار 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 پڑھ رہے ہیں۔ کیا ہے؟ اِنَّكَ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن نے کہا ان لوگوں کو جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے غلو کے شکار ہیں، افراط و تفرید کے شکار ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا اور تین خداؤں میں سے ایک خدا، اس طرح کا ان کا جو تصور ہے، اس تصور کی تردید کرتے ہوئے پارہ نمبر 7 سورۃ المائدہ میں اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی بارگاہ میں بروز محشر عرض کریں گے۔ کیا عرض کریں گے؟ اے مولا یہ تیرے بندے ہیں، تو چاہے انہیں عذاب دے، تو چاہے انہیں عذاب دے، تو چاہے انہیں معاف کر دے، تیرے بندے ہیں۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، تجھے اختیار ہے۔ وإن تغفر لہم، اور اگر تو معاف کر دے ان کو، فإنک انت العزیز الحکیم، تو غالب بھی ہے، دانا بھی ہے، تو قدرت والا بھی ہے اور حکمت اور دانائی والا بھی ہے، تیری حکمت سے بعید نہیں۔ میں تیرے بندوں کا حوالہ، تیرے بندوں کا معاملہ تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اس آیت کو بار 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 پڑھ رہے ہیں پیارے آقا علیہ السلام۔ ایک رقت کی کیفیت طاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایک رقت کی کیفیت طاری ہے، بار بار اس منظر کو یاد کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں میدان محشر میں جب ہو کا عالم ہوگا، جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جب کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، ہر طرف ہر ایک کوئی اپنے لیے سہارے ڈھونڈ رہا ہوگا، اپنے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے والا سفارشی ڈھونڈ رہا ہوگا، ایسے وقت میں جب سر پر سایہ تک نہیں ہوگا، انسان اپنے اعمال کے مطابق اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، بیٹا ماں سے بھاگ رہا ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، بیوی قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، بچے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ دنیا میں بڑے بڑے جو دوست کہلاتے تھے، آج کوئی دوست ساتھ دینے کے لیے نہیں آئے گا۔ ایسے وقت میں جو نبی ہیں وہ نبی بھی اپنی امت کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا یہ ایسا معاملہ ہے۔ تو اس منظر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے ضمن میں یاد کر رہے ہیں، بار بار اس کی تکرار ہو رہی ہے۔ تدبر قرآن کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اگر
بندہ قرآن پڑھتے پڑھتے تھوڑا بہت بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ آج ہمارے پاس مزاج نہیں ہے، مساجدوں میں ایک نظم ہے کہ فجر کے بعد یا عصر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے قرآن کا درس ہوتا ہے۔ جو لوگ مصروف ہیں، جو لوگ معذور ہیں، جن کے کوئی حقیقی کوئی کام ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے، کوئی معذور ہے تو وہ بھی الگ مسئلہ ہے کہ بھئی وہ بڑی مشکل سے جماعت میں شریک ہوتے ہیں اور اس کے بعد انہیں وقت نہیں ملتا چلا جاتا ہے۔ لیکن بہت سے ایسے افراد بھی ہمارے پاس ہیں، ان کے پاس وقت بھی ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس ایک 5 منٹ وقت قرآن سمجھنے کے لیے، اس درس میں بیٹھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ ہم کوشش ہی نہیں کرتے کہ قرآن کی تاثیر حاصل کریں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کیا ہے، قرآن کے اثرات کیا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن جب تک حاضرین محترم اذان گرامی قرآن کا اثر ہمارے دلوں پر نہیں ہوگا، اس وقت تک ہماری زندگی صحیح ڈگر پر نہیں آ سکتی، صحیح راہ پر نہیں آ سکتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک صحیح معنی میں مسلمان بن کر زندگی گزاریں، تو ہمارے لیے صرف قرآن پڑھنا نہیں ہے، بلکہ قرآن سمجھ کر اس کے اثر کو قبول کرنا ہے، اس کے اثر کو قبول کرنا ہے۔ یہ سب سے اہم ہے، یہ سب سے اہم ذمہ داری ہے، اور اس کا موقع آپ کو ماہ رمضان میں ملتا ہے۔ ماہ رمضان میں روزے کی برکت سے انسان تھوڑا اپنی مصروفیات سے فرصت پاتا ہے، تو اس کو موقع رہتا ہے کہ وہ درس قرآن میں شریک رہے۔ خود کو اگر کسی بھی زبان میں قرآن پڑھنے آتا ہے اس کو، تو عربی کے تراجم، اردو کے تراجم اور اسی طرح انگلش میں تراجم موجود ہیں، اس سے تھوڑا تھوڑا، پوری تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ما لہ و ما علیہا، اس کی بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کم از کم ایک آیت کا اجمالی مفہوم کیا ہے، اس آیت سے ہمیں کیا پیغام دیا جا رہا ہے، اس آیت سے ہمیں کیا ملتا ہے، اتنا بھی اگر کوشش کرے وہ، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس کی عبادتوں میں بھی بڑی حلاوت پیدا ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ وہ ہر نماز میں پڑھتا ہے، لیکن جس دن اسے سورہ فاتحہ کا مفہوم سمجھ میں آئے گا، اس کے بعد وہ نماز پڑھے گا تو اس کے نماز کی کیفیت بدل جائے گی۔ سورہ اخلاص وہ ہر نماز میں پڑھتا ہے، الم تری کیف وہ ہر نماز میں پڑھتا ہے، لیکن نماز میں پڑھتے ہوئے اسے ان الفاظ کے معانی کا پتہ ہو، اس کے پیچھے چھپا ہوا پس منظر کا پتہ ہو، اللہ کی اس قدرت کے اظہار کا پتہ ہو، جیسے ہی آپ پڑھیں گے تو وہ منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جیسے ہی آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں آپ کو وہ منظر یاد آئے گا جب ایک ظالم بادشاہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے مکہ پہنچا تھا، اور اللہ نے اس کے غرور کو، اس کے تکبر کو، اس کی اللہ کے خلاف لڑی جانے والی جنگ کو خاک میں ملا دیا تھا، معمولی پرندوں کے ذریعے۔ تو آقا علیہ السلام ساری رات بس وہی آیت دہراتے رہے، اور ایسی کیفیت طاری ہو گئی، آپ کو اپنی امت کی فکر پیدا ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جو ان کا جو معاملہ تھا اللہ نے قرآن میں بیان کیا، تو آپ کو فکر لگ گئی اپنی امت کے بارے میں، میری امت کا کیا ہوگا۔ اب اس کے بعد سجدوں پہ سجدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیے جا رہے ہیں، رونے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، آہوزاری کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، اللہ کے رسول اللہ کی جناب میں گڑ گڑا رہے ہیں اور اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی اس کیفیت کو دیکھ کر، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ جبرائیل جاؤ میرے مصطفیٰ کے پاس جاؤ اور جا کر یہ پیغام پہنچاؤ، کیا؟ یا محمد انا لنسوک انا نرضیک ولا نسوک فی امتک، یہ پیغام لے کر جاؤ کہ اے حبیب، اے محمد، آپ کی امت کے بارے میں آپ کا رب آپ کو خوش کرے گا، آپ کو غم نہیں دے گا، آپ کو خوش کرے گا، آپ کو غم نہیں دے گا۔ اس کے بعد سورہ ضحیٰ کی وہ آیت نازل ہوئی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاثیر کو محسوس کیا
تو شفاعت جیسے عظیم منصب سے آپ کو فائز کیا گیا، اور آپ کے صدقے آپ کی امت کے لیے یہ برکت عطا ہوئی، یہ نعمت عطا ہوئی کہ بروز قیامت جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جائے گا، بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ جنت میں پہنچے گا۔ یہ قرآن کی تاثیر کا اثر ہے۔ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی فوج نہیں تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خزانے نہیں تھے، دولت نہیں تھے، دولت کے انبار نہیں تھے۔ مکے کی وادیوں میں جب کبھی کوئی محفل منعقد ہوتی، ان کے پاس جب کوئی جشن وغیرہ کا ماحول بپا ہوتا، جیسا کہ ایام جاہلیت میں تھا، لوگ جمع ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت وہاں پہنچانے کے لیے جاتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ ان کے سامنے قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے۔ کیا کرتے؟ قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے، اور جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنا شروع کرتے، مشرکین نے چند اوباشوں کا انتخاب کیا ہوا تھا، وہ کیا کرتے؟ منہ میں انگلیاں رکھ کے آوازیں کرنا شروع کرتے، تاکہ سامنے والوں کو ان کے عیدوں میں، جشن میں دور سے جمع ہونے والے جو لوگ ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہوا قرآن نہ سنائی دے، اس لیے ہنگامے شروع کرتے، آوازیں کرتے، آواز پکارا شروع کرتے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آیتیں جو ہیں آپ پڑھ رہے ہیں نا، وہ آیتیں ان کی سماعتوں سے نہ ٹکرائیں، وہ صحیح معنی میں قرآن نہ سن سکے۔ کیوں؟ کیونکہ عرب قرآن کو سمجھتے تھے، انہیں پتا تھا کہ محمد رسول اللہ کا قرآن یہ سنیں گے تو وہ قرآن ان کے دل پر اثر کرے گا، جب دل پر اثر کرے گا تو یہ محمد رسول اللہ کی دعوت کو رد نہیں کر سکیں گے۔ اسی لیے مشرکین مکہ نے یہ پروگرام بنایا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآنی آیتوں کی آواز دوسروں تک نہ پہنچے، اس کا اہتمام ہوتا تھا، اس کا اہتمام ہوتا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے، سارے لوگ آئے۔ صدیق اکبر اعلان نبوت کے بعد جب آپ مسلمان ہوئے تو آپ کو ایک سردار نے اپنی دوستی تعلق جو تھا اس بنا پر اپنے حفاظت میں لیا ہوا تھا، اور عرب کا ایک تعلق، عرب کا ایک طریقہ تھا کہ اپنا کوئی آدمی اگر کسی کو اپنی نگرانی میں لیتا تو وہ اس کو تکلیف نہیں دیتے، ایذا نہیں پہنچاتے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصل واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت صدیق اکبر قرآن پڑھتے تھے، اور بڑی رکت سے آپ قرآن پڑھتے تھے۔ آپ جب قرآن پڑھتے تھے تو اس قرآن کا اثر آپ قبول کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ رونے لگ جاتے تھے، اور اس کیفیت کا آزو بازو کے دیگر افراد پر بھی ہوتا تھا۔ آزو بازو جو گھر کے خواتین وغیرہ، بچے سب ہوتے، ان پر بھی اس کا اثر ہوتا تھا، وہ بھی غور سے حضرت صدیق اکبر کے قرآن پڑھنے کو کیا ہے سننے لگ جاتے تھے۔ اس سے مشرکین مکہ کو بڑی تکلیف ہوئی، انہیں ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں اس وجہ سے ہمارے گھر کی خواتین اور ہمارے بچے محمد رسول اللہ کے لائے ہوئے اسلام کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم مائل نہ ہو جائیں۔ اسی لیے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو مکے سے نکالنا چاہا، تو آپ کو پہلے تو منع کیا گیا، آپ نہیں رکے، تو آپ کو مجبور کیا گیا، تو آپ مکہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوئے۔ تو اس سردار سے ملاقات ہوئی، وہ سردار کہنے لگا کہ بھئی یہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں، آپ جیسے اخلاق والے، آپ جیسے قوم کی خدمت کرنے والے آدمی کو کیسے نکالیں گے وہ؟ آپ میری آج سے میری کفالت میں ہیں آپ، کوئی آپ تک نہیں آئے گا، میں کیا ہے مشرکین مکہ سے بات کروں گا۔ اس کے بعد آپ اس کے گھر میں رہنے لگے۔ وہاں پر بھی حضرت کا معمول یہ تھا کہ قرآن لیتے، جو بھی قرآن پاک کی آیتیں اس وقت تک نازل ہوئی تھی اس کو پڑھنا شروع کرتے تھے، اور جب اس کو پڑھنا شروع کرتے تھے تو اس کا اثر ایسا ہوتا کہ سارے محلے کی خواتین وغیرہ اکٹھا ہوتی، ادھر صدیق اکبر رو رہے ہیں، ان کے پڑھنے اور رونے کی کیفیت کا اثر دیکھ دیکھ کے ان کو بھی رونا آ جاتا۔ مشرکین مکہ نے اس سردار سے بات کی، ہم اسی لیے ابوبکر کو باہر نکالنا چاہتے تھے اپنے ماحول سے، تم لائے، ہم تمہاری کفالت کی عزت دیتے ہوئے ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، مگر ہم تم سے یہ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی کفالت کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو اپنے اس مہمان سے کہہ دو کہ وہ قرآن آواز سے نہ پڑھے،
وہ قرآن آواز سے نہ پڑھے، تم جا کر اس سے کہہ دو۔ وہ آ کر کہنے لگا کہ اے ابو بکر، میری ایک بات تم مان لو کہ تم قرآن پڑھنا ہے پڑھو، آہستہ سے پڑھو، آواز سے مت پڑھو۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میں تمہاری کفالت تو چھوڑ سکتا ہوں، قرآن کو آواز سے پڑھنا نہیں چھوڑ سکتا، آواز سے پڑھنا نہیں چھوڑ سکتا۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام کی زندگی میں قرآن کریم کا اثر کیسا تھا۔ وہ جب قرآن پڑھتے تو کتنے تدبر کے ساتھ پڑھتے، کتنے غور و فکر کے ساتھ پڑھتے، اور الحمدللہ جب بھی قرآن پڑھا جاتا ہے اور تدبر سے پڑھا جاتا ہے تو اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ آخری دو باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹوں۔ نمبر ایک، اللہ نے قرآن کے حوالے سے کیا فرمایا سورہ حشر میں، ہم فاتحہ میں پڑھتے آئے تھے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر میں قرآن ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ خشیت کے مارے ریزہ ریزہ ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر قرطبی میں، اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں، اللہ تعالیٰ جیسے انسان کو عقل دیا ہے، جیسے انسان کو سمجھنے کی صلاحیت دیا ہے، جیسے انسان کو اللہ نے محسوس کرنے کی صلاحیت دیا ہے، ویسے ہی عقل اور صلاحیت دے کر ان کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے قرآنی آیتیں پڑھی جاتی تو قرآن میں جو مضامین ہیں ان مضامین کی وجہ سے ایسا خوف ان کے اندر پیدا ہو جاتا، خوف کے مارے پھٹ جاتے وہ پہاڑ، اللہ کے خوف کے مارے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پارہ نمبر 13 میں، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اگر اللہ چاہتا تو اس قرآن کے ذریعے پہاڑ چلتے، اس قرآن کے ذریعے پارہ نمبر 13 میں اللہ نے فرمایا پہاڑ چلتے، زمین پھٹ جاتی، او کلم بہ الموتی، یا مردے ہیں نا بات کرنے لگ جاتے۔ قرآن کی تاثیر یہ ہے کہ اللہ اگر قرآن کی اس تاثیر کو برسر عام کرنا چاہے، ہر ایک کو دکھانا چاہے، تو ایسے اثرات بھی سامنے آتے کہ پہاڑوں پر وہ قرآن پڑھا جاتا تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتے، اپنی جگہ سے چلنے لگ جاتے۔ اگر زمین پر پڑھا جائے وہ قرآن تو زمین اس کی تاثیر سے پھٹ جاتی، اور مردوں پر پڑھا جائے تو مردہ بات کرنے لگ جاتا، مردہ بات کرنے لگ جاتا۔ تو اس کلام عظیم میں اللہ نے ایسی تاثیر عطا فرمائی، ایسی تاثیر۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، آپ کی بارگاہ میں ایک لڑکے کو لایا گیا، اور وہ لڑکا جو ہے وہ اثرات سے متاثر تھا، شیطانی نظر سے کیا ہے متاثر تھا، اور بہت اس کا علاج کروایا گیا تھا، کوئی علاج اس پر کیا ہے اثر انداز نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس اس کو لایا گیا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کچھ پڑھ کر اس پر اس کے سیدھے کان میں دم کیا تو الحمدللہ بالکل ایسا ہو گیا جیسے کسی کو باندھا جاتا ہے، اور باندھنے کے بعد اچانک اسے کھولا جاتا ہے تو جیسے وہ فری ہو جاتا ہے، بالکل آزاد ہو جاتا ہے نا، بالکل ویسا اس کی صحت بحال ہو گئی۔ یہ عہد رسالت میں ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات ہوئی تو بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنی ہی تھی، پہنچی تو آقا علیہ السلام سے جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عبداللہ ابن مسعود، کیا ویسا تم نے پڑھ کے اس بچے پر دم کیا کہ اللہ نے شفا دے دی اس کو؟ کیا کیا تم نے؟ اپنے شاگرد سے، اپنے صحابی سے پوچھے، رسول اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے قرآن کریم کی آیت سورۃ المومنون کی آخری آیتیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربی انه لا یفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ 4 آیتیں میں نے پڑھ کر دم کر دیا۔ یہ 4 آیتیں، قرآن میں تو 6666 آیتیں ہیں، یہ 4 آیتیں پڑھ کر میں نے دم کیا اس کے سیدھے کان میں، اللہ نے شفا دی تھی۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود کا وہ اپنا اجتہاد تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں انہیں جو فکر ملی تھی اس کا انہوں نے استعمال کیا، قرآن کی برکتوں سے اس بچے کو آپ نے مستفید فرمایا، اور اللہ پاک نے قرآن کی برکتیں سب کے سامنے ظاہر بھی فرما دی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سنے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انا رجلا، اور اگر کوئی آدمی، ایسا آدمی کون؟ متیقناً، یقین رکھنے والا آدمی، اللہ کے کلام پر ایمان لانے والا، یقین رکھنے والا آدمی اگر اس کو پہاڑ پر پڑے، لو قرأ علی جبل، اگر پہاڑ پر پڑے، لازالہ اللہ من مکانہ، تو اللہ پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دے گا، فرما پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دے گا۔ تو یہ قرآن جو ہے نا، سوا پارے کی تراویح کو ہم اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، لیکن حاضرین محترم اذان گرامی، اگر اس کو سمجھا جائے، اس کی عظمت کو جانا جائے، تو پوری زندگیاں لگ جائے پھر بھی کوئی قرآن سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہے گا۔ اسی لیے کوشش کریں کہ یہ رمضان جو ہے ہمارے لیے صرف تلاوت قرآن کا نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے گھروں میں اور علماء کے درسوں میں بیٹھ کر کیا ہے قرآن کو کچھ نہ کچھ سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب تک ہمارے اندر قرآن کا اثر پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک ہم صحیح ڈھنگ پر نہیں آئیں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالی ماہ رمضان کو ہمیں قرآن اور صیام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔